ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے صحابی تھے، بہت نیک صحابی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی، جب وہ مدینہ منورہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل بنایا کہ یہ میری طرف سے بات کریں گے. بھئی وکیل کس کو بنایا جاتا ہے کہ جس پر پورا اعتماد ہو کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا. کہا کہ یہ میری طرف سے بات کریں گے. مگر آواز ان کی قدرتی طور پر بلند تھی، اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی تھی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو تو پست آواز سے بات کرو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم. ان کی تعریف کی گئی. تو آنا بند کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایک دن کہ ثابت ابن قیس مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں. کہ گئے تو کہا کہ بھئی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اعمال حبط نہ ہو جائے، اس سے کہ میری تو آواز قدرتی طور پر بلند ہے. ہم ہوتے تو عذر بنا لیتے اسے کہ بھئی میں تو اس سے ایکسپشنل کیس ہوں، میری تو آواز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں. میں تو آہستہ سے بولتا ہوں تب بھی لوگوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ زور سے بول رہا ہوں. اس لیے کہ ان حضرات کو آخرت کی فکر تھی. تو آنا بند کر دیا. تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ وہ تو اپنی گردن نیچے کیے ہوئے رو رہے ہیں، اور پچھلی زندگی میں آپ کے سامنے جو بلند آواز سے انہوں نے بات کی ہے اس پر افسوس کر رہے ہیں، اور آئندہ دوبارہ آپ کی آواز پر ان کی آواز بلند نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بھائی تم جاؤ اور جا کر کے میری طرف سے ان کو خوشخبری سناؤ کہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے. بھئی یہ اہل جنت میں سے ہونے کی جو خوشخبری ملی اسی ادب کی بنیاد پر تو ملی، تھے تو اہل جنت میں سے. مگر یہ واقعہ اگر پیش نہ آتا اور وہ اس ادب کا مظاہرہ کر کے گھر میں بیٹھے نہ رہتے تو جنت کی یہ خوشخبری سننے کو تو نہ ملتی. دیکھو ادب نے کیا نتیجہ ظاہر کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عروہ ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا عمر؟ عمر پھر بولو، ذرا بلند آواز سے بولو، کیا کہا؟ سنا ہی نہیں دیتا تھا، اتنے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں حضرات میں ذرا کسی معاملے پر ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا تو اس میں تھوڑا آرگیومنٹ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے سے بولنے میں ذرا اجلت بازی سے کام لیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر بات کر رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ مرتبے میں چھوٹے تھے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی شخص ہے تو اس کے ساتھ تو آدمی بہت صبر کر جاتا ہے، مگر وہی واقعہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے تو بہت جلدی سنپ ہو جاتا ہے. اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آئے تو سنپ ہو جاتا ہے، شارٹ میں نمٹا دیتا ہے. اپنے خادم کے ساتھ پیش آ جائے تو شارٹ میں نمٹا دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں محبتیں بہت کم ہو گئی، اس لیے ہر جگہ پر ایٹیکیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، شاگردوں کے ساتھ بھی، اس سے کہ ہر ایک نے اپنی شان بنا رکھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ناراض ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ناز کا معاملہ کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم سے محبت ہے، ہم چھوٹے تو ہیں مگر بہرحال کیوں اتنی سختی سے ہمارے ساتھ بات کی، تو ناراض ہو کر کے چلنے لگے. یہ میں بتلا رہا ہوں کہ ان حضرات کی زندگی میں ادب کتنا تھا. تو تھوڑے انہوں نے ناراضگی دکھائی. تو محبت میں کبھی کبھی جو ہے سامنے والے کی محبت کا امتحان لینے کے لیے ناراضگی بھی دکھلاتے ہیں، اس کی محبت سے لطف اندوز ہونے کے لیے.
تو جیسے ہی یہ ناراض ہو کر کے چلنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا کہ بھائی ہم نے غلطی کی، عمر سے ہمیں ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے بھی پیچھے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس مرتبہ صدیق ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں. جہاں کہیں محبت ہو تو لطف آتا ہے اس میں، تو وہ انکار ہی کرتے رہے اور چلتے رہے اپنے گھر میں پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ اندر تشریف لائیے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دل برداشتہ ہوئے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، عمر ناراض ہو گیا اور پھر ہم نے اتنی معافی مانگی پھر بھی عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جب دل ٹوٹتا تھا ان حضرات کا تو کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچے اور حالت یہ تھی غم کی وجہ سے. یعنی دیکھیے ان حضرات کی حالت دیکھیے، غم کہ عمر سے میری لڑائی ہو گئی، اپنے دوست سے میری لڑائی ہو گئی اور عمر کو مجھ سے تکلیف پہنچی اور عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی لونگی کے کنارے کو یوں پکڑ کر اوپر اٹھا کر کے چل رہے تھے اور غم اتنا زیادہ تھا کہ انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ میرے گھٹنے کھل چکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بھائی یہ تمہارا دوست کسی کے ساتھ جھگڑ کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، یہ کسی کے ساتھ جھگڑ کے آ رہا ہے. جیسے ہی آئے تو پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے، تو پورا قصہ سنایا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد افسوس ہوا، یار ابو بکر نے بہت معافی مانگی، یہاں تک آئے اور ٹھیک ہے ناز نخرے سے ہم نے کام لیا مگر اخیر میں تو دروازہ جو بند کر دیا یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو انہیں بھی ندامت ہوئی تو وہ سیدھے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. تو وہاں کہا کہ یہاں نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں ہوں گے. تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو دیکھتے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ابو بکر بڑے تھے، ابو بکر کا مرتبہ بہت اونچا اور ایسا معاملہ ابو بکر کے ساتھ کیا، متغیر ہو گیا چہرہ، متغیر ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناراضگی کی وجہ سے عمر کا نقصان نہ ہو جائے. اس لیے وہ اٹھے اپنی جگہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے معافی مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا کنت اظلم، عمر کا قصور نہیں، قصور تو میرا ہے، قصور تو میرا ہے، آپ معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ابو بکر کا مقام کتنا اونچا ہے اور اس مقام کی تمہیں کتنی رعایت کرنی چاہیے تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم سب نے کہا تھا کہ کذبت، یہ محمد تو جھوٹ بول رہا ہے. اس وقت صرف ابو بکر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ صدقت، یہ اللہ کے رسول آپ سچ بول رہے ہیں. جب پوری دنیا مجھے دھکا دے رہی تھی اس وقت ابو بکر نے مجھے اپنے مال اور اپنی جان سے مدد کی تھی.